بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشف نقوی بیس گروپ آف کالجز سے اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے منیر نیازی کی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں پر۔ جدید نظم ہماری جو کلاسیکی نظم ہے دیگر بہت سے حوالوں کے علاوہ ایک اس حوالے سے بھی جدا ہے کہ جتنی کلاسیکی نظمیں تھیں اس میں زیادہ تر خارج پر دھیان دیا جاتا تھا، خارجی چیزیں تھیں، داخلیت ان میں کم تھی۔ پھر دوسری اہم چیز یہ تھی کہ وہ جب خارج کو بیان کرتے تھے تو وہ ایک قسم کا اس میں اکہرا پن ہوتا تھا، صرف خارج کا حوالہ ہوتا تھا، داخلی حوالہ اس کا نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے، اب جب ہم اس کی تشریح کرتے تھے، اس کی شرح کرتے تھے تو وہ آسان یہ تھا کہ وہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ سامنے ہے، اب اس کے جو معنی تھے وہ اس کے لفظوں میں ہی چھپے ہوتے تھے۔ لیکن جدید نظم کا زیادہ جو رجحان ہے وہ داخلیت کا رجحان ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں ایک تو معنی اس کے الفاظ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ایک اس کے علاوہ اس کے داخلی معنی بھی ہوتے ہیں جو کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، احساس سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف شعراء کے ہاں مختلف ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر شاعر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے، اس میں داخلیت کس حد تک ہے، داخلیت کے بیان کے اس کے ہاں اسلوب کیا ہے، وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہی جدید نظم کی تشریح جو ہے وہ ممکن ہے۔ بات کر رہے ہیں ہم منیر نیازی کی، تو منیر نیازی کے ہاں داخلیت بہت زیادہ ہے، اور ان کی داخلیت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ وہ خارجی چیزوں کو بھی داخل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، واضح چیزوں کو مبہم کر دیتے ہیں۔ ان کی نظم کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو اس میں جو چیزیں اہم ہیں اس میں ان کے اہم نکات میں پر اسراریت ہے، یعنی ان کی نظم میں ایک اسرار کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ ایک پوری فضا کو ایک پر اسرار کر دیتے، بلکہ ان کے ہاں یہ اسرار کا لفظ بھی بار بار آیا، پر اسراریت کا۔ دوسری چیز جو ان کے ہے وہ خارج اور داخل کا امتزاج ہے، یعنی واضح شکلوں کو، شہر، درخت، ریل، یہ جو ہماری ساری علامتیں ہیں ان کو وہ خارج سے اٹھاتے ہیں لیکن ان کو داخل کی کیفیات کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو ایک واضح شے ہے، ایک واضح عنصر ہے فطرت کا، وہ ایک داخل کا جذبہ بن جاتا ہے، ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور کیفیت بھی ایسی کہ جو قابل بیان نہیں ہے، واضح کیفیت نہیں ہے، ایک انسان کی داخلی کیفیت جس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے منیر نیازی کی فضا میں، لیکن اسے ایک لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فطرت سے ما فوق الفطرت کا سفر ہے ان کے ہاں۔ ان کی ایک نظم کا حصہ اس میں وہ کہتے ہیں، بس میرا چلتا نہیں جب سختی ایام پر، فتح پا سکتا نہیں جب یورش عالم پر، اپنے ان کے درمیان دیوار چن دیتا ہوں میں، اس جہان ظلم پر ایک خواب بن دیتا ہوں میں۔ وہ یہی کرتے ہیں کہ جو فطری ہے، فطرتی سارا ماحول ہے، اس کو ما فوق الفطرت میں خواب کی کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں جو سب سے نمایاں وصف ہے، جدید جو نظم کے شعراء تھے ان کی نسبت، وہ اختصار ہے۔ منیر نیازی کی نظم طویل نہیں ہے، بہت مختصر پیرائے میں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، کسی ایک خاص کیفیت کو بیان کرنا ہے وہ ایک مصرے میں بیان کر دیتے ہیں، اس کے معنی اتنے وسیع ہیں، ان کی تہیں اتنی ہیں کہ تہ در تہ اسے کھولتے جائیں تو ایک پورا نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں خارج کی چیزیں بھی ہیں، داخل کی چیزیں بھی ہیں، نفسیاتی کیفیات بھی ہیں، اس عہد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وہ نظم ان کی پھر بھی مختصر رہتی ہے۔ یہ نمایاں وصف ہے منیر نیازی کا۔ پھر دہشت، یہ دہشت رائگانی کی دہشت ہے، یہ دہشت موت کی دہشت ہے، یہ دہشت ماحول کی دہشت ہے۔ اب اگر ہم بات کریں گے کہ یہ پیدا کردہ کس کی ہے، وہ جب ہم نظم کی طرف جاتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ یہ کس کی پیدا کردہ ہے، لیکن دہشت ان کے ایک نمایاں عنصر ہے، موت کا، فنا کا، خوف کا۔ پھر ایک چیز ہے طلسمی حقیقت نگاری، جس کو میجیکل ریئلزم کہتے ہیں انگریزی میں، یہ منیر نیازی کے ہاں سب سے نمایاں عنصر ان کے ہاں ہے۔ تحیر کا شعر انہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو ہمارے منظر ہیں، جو واقعات ہیں، جو کیفیات ہیں،
ان پر کوئی ایک خطیبانہ یا ایسا ان کا نہیں ہے کہ کوئی واضح اس میں ایک معنی کاری کے حوالے کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی رائے قائم کر لیں، ایک واضح رائے، ایسا نہیں ہے. ان کا احتجاج ایسا نہیں ہے، ان کے معاشرے کے جو تصویر کشی ہے وہ ایسی نہیں ہے، جو وہ مختلف کیفیات کو تجسیم کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہاں کیا ہے، وہ اس کو ایک حیرانی پیدا کرتے ہیں، وہ اس فضا کو ایک حیرت زدہ بنا دیتے ہیں جس میں جو ایک قاری ہے وہ اس فضا میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ اپنے اس کے متعلق اس کو محسوس کر سکتا ہے اس فضا کو. پھر نفسیاتی کیفیات کا اظہار ہے، پر اسرار اظہار. اب بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک واضح جذبہ ہے خوشی کا، ایک واضح جذبہ ہے غم کا، لیکن اس کے درمیان بہت ساری ایسی کیفیات چھپی ہوئی ہیں جن کو نہ تو آپ خوشی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو واضح غم کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک عجیب سا کرب ہے جو انسان کے باطن میں چلتا رہتا ہے. یہ منیر نیازی کے ہاں آپ کو ملے گا. پھر خوابناکی ہے، وہ خواب آور بنا دیتے ہیں ساری فضا. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ اس جہان ظلم پر ایک خواب بن دیتا ہوں میں، تو یہ وہ خواب بننے کا فن انہیں آتا ہے. اس میں تنقیدی حوالے سے پھر بات کی جائے تو پھر اصل بات ہو جائے گی جو اس نظم سے آگے کی بات ہے اس کورس سے. مبہم جذبات کا اظہار ہے، یعنی ان کے ہاں کسی بھی ایک خاص واقعے پر جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہاں جو ان کا اظہار ہے وہ کوئی واضح نہیں، یعنی کوئی ایک منزل نظر نہیں آتی، کوئی ایک خاص منظر وہ واضح نہیں کرتے، کوئی ایک خاص نظریہ ان کے ہاں آپ کو نہیں ملتا. نفسیاتی کیفیات یا مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ان کی اپنی جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کو بیان کرنے کے حوالے سے یعنی ایک منظم فلسفہ یا ایک منظم نظریہ آپ کو ان کے ہاں نہیں ملے گا. پھر اب جب سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ان کے ہاں ناقابل بیان جذبوں کا اظہار ہے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ جذبے بیان نہیں کیے جا سکتے. اب جب بیان نہیں کیے جا سکتے تو منیر نیازی ان کو کیسے پہنچاتے ہیں اپنے قاری تک؟ تو ان کو مجسم کرتے ہیں، ان کی تجسیم کرتے ہیں ان جذبوں کی. وہ جو ایک شاعری میں فضا تخلیق کرتے ہیں وہ جذبہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. قاری اس کیفیت کو، اس جذبے کو، اس احساس کو محسوس کر سکتا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں لا سکتا. اور لفظ منیر نیازی کے ہاں بھی ان کے نہیں ہوں گے، اس کیفیت کے لفظ نہیں ہوں گے اس کے شعر میں. لیکن جب آپ اس کی نظم پڑھیں گے تو وہ جو ایک مخصوص فضا ہوگی وہ آپ کو اپنے اندر سمولے گی اور آپ اس ساری کیفیات سے خود کو سرشار محسوس کریں گے. پھر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس عہد کی پیداوار ہیں. خود اذیتی اور پچھتاوا اس نظم کا بھی موضوع ہے ان کے ہاں. یہ دو منیر نیازی کے ہاں اہم ہیں، ان کو ہم اس نظم کے حوالے سے مفصل دیکھیں گے. معنی کی جب بات ہے تو نظم کی سطح پر جو ان کی منیر نیازی کی خصوصیت جو میں نے کہا جدید نظم میں بھی ہے، لیکن منیر نیازی کا یہ بہت واضح ہے کہ ان کی نظم جو ہے وہ دو سطح پر اپنی معنویت کا ابلاغ کرتی ہے. معنی کی ایک سطح الفاظ کے مفہوم سے متعین ہوتی ہے، یعنی جو لفظ وہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں ایک ظاہری ان کی جو بنت ہے، ان کی جو ایک ترتیب ہے اس سے ایک معنی پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک معنی ان کا جو ہے وہ بین السطور ہوتا ہے، وہ مجموعی فضا جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اس کے لفظ موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ جو ایک مکمل فضا ہے وہ بہت ساری چیزوں کا پتہ دے رہی ہوتی ہے جو وہ جو لفظی معنی انہوں نے بیان کیے ہیں. جو نظم میں انہوں نے لفظوں کے ذریعے ایک منظر، ایک کیفیت یا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کے جو محرکات ہیں، اس کا جو پس منظر ہے وہ اس شعر کی فضا میں منیر نیازی جو ہے وہ اجاگر کر دیتے ہیں. دوسری اس مجموعی فضا سے منیر نیازی معنی پیدا کرتے ہیں. اور وہ جو ہم نے پہلے بات کی اس فضا کی جو اہم خصوصیت ہے وہ خوابناکی ہے. یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ کوئی واضح اس کا لفظ نہیں ہے، لیکن ایک پیچھے پورا آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے کہ ان ساری کیفیات کے پس منظر میں کیا کیا محرکات تھے، کیا کیا عناصر تھے. اس کو نظم کے حوالے سے اب دیکھیں گے. اس نظم میں اہم نکات ہیں جن پر منیر نیازی نے بات کی ہے. سب سے پہلا ہے خود اذیتی، اور اس خود اذیتی کی وجہ جو ہے وہ پچھتاوا ہے. اب دیکھیے نظم شروع ہوتی ہے، منیر نیازی کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. اب آپ دیکھیں گے ہر مصرے میں پر زور آتا ہے. جب پہلا مصرع یہی شروع ہوتا ہے ہمیشہ کا بات کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. اب یہ جو میں پر زور ہے نا، یہ خود اذیتی ہے کہ انسان ہوتا ایسے ہے کہ بہت ساری جو واقعات ہیں، بہت سارے جو عوامل ہیں ہماری زندگی میں، جب وہ وقت موجود میں ہوتے ہیں، جب ہم ان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کا
جو قصور ہے یا ان کی جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ ہم خارجی چیزوں کو گردانتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے، ہم وہ جو کھو چکے ہوتے ہیں اس پر جب ہم مسلسل اس کی یاد ہمیں ستاتی ہے تو ہمارے اندر ایک احساس زیاں پیدا ہوتا ہے، ایک پچھتاوا پیدا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس میں ہم نے غلطی کی. یعنی وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو خارجی چیزیں تھیں، وہ جو مظہر تھے، شاید وہ اتنے شدید نہیں تھے، ہم میں کمزوری تھی. ہم ان کے بدلے میں اگر یہ اس عمل کے بدلے میں ایسا عمل کرتے تو اس کے نتیجے میں شاید نتائج مختلف ہوتے. اب یہ جو پچھتاوا ہے یہ انسان کو خود اذیتی، اب یہ دیکھیے یہ مبہم جذبہ ہے خود اذیتی، کہ آپ مسلسل سلگتے رہتے ہیں، مسلسل جلتے رہتے ہیں اور خود کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. یہ خود اذیتی اس نظم کی خاص ہے. پھر اس میں ماضی پرستی بھی ہے، وہ شعر میں ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا ہے کہ ہم جب ایک وقت گزر جاتا ہے، اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ جو نئے لمحے میں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم اس لمحے موجود میں نہیں رہتے، بلکہ ہم اپنے ماضی کو روتے رہتے ہیں، ماضی کو کریدتے رہتے ہیں، اس پر سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ایسا کیا ہوتا، وہ لمحہ ہم نے ضائع نہ کیا ہوتا. اب اس ماضی پرستی میں ہم حال کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ بھی اس نظم کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم ماضی کی یاد میں حال کو. پھر احساس رائگانی ہے. یہ احساس رائگانی آپ دیکھ لیں کہ اس سارے پس منظر میں آپ کو نظر آئے گا جب ہم نظم کی بات کریں گے، حالانکہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن نظم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی وہ گزشتہ زندگی ہے اسے رائگاں محسوس ہوتی ہے، اس میں وہ خود کو مجرم ٹھہراتا ہے، وہ ایک کھو دینے کا احساس جو ہے اس کے ہاں پایا جاتا ہے. پھر جو بین السطور معنی ہیں اس کی فضا میں چھپے ہوئے ہیں، اس میں حالات کا جبر بھی ہے جو ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آتا، لیکن جو مسلسل نظم کو پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو محرکات نظر آتے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر بات کرنے میں، تو اس دیر کی اس وقت تو وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، لیکن جب ہم پوری نظم پڑھتے ہیں تو وہ فضا ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ اس وقت کا جو جبر ہے اور دوسرا جو سماجی روایات کا خوف ہے وہ ہمیں بہت کچھ کرنے سے منع کرتا رہتا ہے. اس وقت ہم اس کے خوف کے مارے اس عمل سے رک جاتے ہیں، وہ عمل سر انجام نہیں دیتے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ جبر اتنا شدید بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو توڑ نہ سکتے، شاید ہم میں ہی کمی تھی یا ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. یہ جبر ان کی بہت سی اور نظموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک نظم ہے، پہلی بات ہی آخری تھی، ان کا مجموعہ بھی ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، پہلی بات ہی آخری تھی اس سے آگے بڑھی نہیں، ڈری ہوئی کوئی بیل تھی جیسے پورے گھر پہ چڑھی نہیں، ڈر ہی کیا تھا کہہ دینے میں کھل کر بات جو دل میں تھی. اب آپ دیکھیے یہ خوف، یہ ان کی نظم کا خاصہ ہے، وہ جو حالات کا خوف ہے، وہ جو سماج کا خوف ہے کہ وہ بات. اب دیکھیں یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تھا اس کے کہہ دینے میں. اب یہ ماضی پرستی یہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو خوف ہے وہ ڈری ہوئی کوئی بیل تھی جیسے پورے گھر پہ چڑھی نہیں. اب وہ خوف، اب یہ خوف مختلف چیزوں کا پیدا کرتا ہے. منیر نیازی کی نظم میں منیر نیازی نے دیکھیے ایک طویل عہد دیکھا ہے، تقسیم سے 1928 سے آپ شروع کریں اور پھر آگے آپ آئیں 2006 تک کا جو ان کا عہد بنتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے دیکھا. تقسیم ہے، اس میں آپ دیکھیے کتنا انسانی جانیں ضائع ہوئے، وہ جو رائگانی کا احساس ان کے یہاں ہے. اب وہ پچھتاوا بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک مسلسل قتل و غارت، اس میں خون ریزی، وہ انسانی جانوں کا ضیاع، لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں جن کا احساس تک نہیں ہوا. پھر ایک مسلسل غم کی فضا چھائی رہتی ہے، تقسیم کے بعد بھی، ہجرت کے بعد بھی ایک خوف ٹھہر جاتا ہے. پھر اس کے بعد کے جو مسلسل حالات ہیں ملکی سطح پر آپ دیکھیے تبدیلیاں ہیں، 71 کی جنگ ہے، پھر اندر جو ہمارے سیاسی و سماجی حالات بدلتے رہے، اب ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو فضا ہمیں منیر نیازی کی نظم میں ملتی ہے کہ ایک مبہم فضا ہے، اس میں مسلسل خوف ہے. اب وہ جو میں نے کہا تھا خوف کے یا دہشت کے عناصر جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ جو پیچھے پورا ایک منظرنامہ ہے ہمارے اس ماحول کا، اس خطے کا، وہ ایک جو تاریخی حوالے سے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ایک بے یقینی کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے کوئی علم نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہی، اقدار ختم ہو رہی ہیں، تہذیب ختم ہو رہی ہے، نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مستقبل کوئی واضح نظر نہیں آ رہا. یہی ساری مبہم کیفیت منیر نیازی کی نظم میں آ جاتی ہے. وہی سارا خوف، وہ جبر، وہ پچھتاوا، یعنی ہر عمل کے بعد ہمیں پچھتاوا، جیسے ہم نے مشرقی پاکستان کھویا یا تقسیم میں ہم نے جو جانیں کھوئی، بہت سے پچھتاوے ہمارے ساتھ تھے. اب آپ دیکھیے وہ جو ایک مجموعی دکھ ہے نا، ایک مجموعی المیہ ہے،
اس کو ایک ذات کے تناظر میں وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ المیہ خارجی سطح پر ہمارا اجتماعی بھی ہے، یہ داخلی سطح پر فرد کا المیہ بھی ہے، اپنی زندگی کے رویوں میں بھی یہ المیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اب وہ داخل کی زندگی جو ہے وہ فرد کی زندگی، اس کے ساتھ وہ خارجی جو ہمارے سارے ہیں ان سب کو ملا دیتے ہیں، اور داخل کے رنگ میں ہمیں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک فرد کی زندگی کے تناظر میں ہمیں یہ ساری چیزیں ایک اور۔ اب دیکھیے، ماضی پرستی ہے۔ اب یہاں ایک اور نظم کا کچھ حصہ دیکھیں، پھر ہم نظم تسلسل میں پڑھیں گے۔ یہ نا آباد محبت اب نہیں ہوگی، اس میں ہے یہ نا آباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوگی۔ نا آباد وقتوں میں جب وقت گزر، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ اس نظم کا آخر بھی ایسا ہی ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، وہ جو ماضی گزر گیا اس پہ یہ ناآباد وقتوں میں دل ناشاد، جب وہ سارے ہمارے اسباب نہیں رہتے، وہ ہم جو حاصل ہے وہ لا حاصل ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے، پھر ہمیں ماضی ستاتا ہے، پھر ہم ماضی میں جھانکتے ہیں، پھر ہم اس سے جڑ جاتے ہیں، اپنے گزرے وقت سے حال کو پھر ضائع کر رہے ہیں اور اس ماضی سے جڑے ہوئے ہیں، اس ماضی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو یہ حال بھی ہمارا جو ہے وہ یہ ماضی میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا پچھتاوا جو ہے یہ مسلسل منیر نیازی کی نظم میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم کی طرف، یہ جو ساری باتیں ہم ادھر دیکھیں گے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، سارے منظر نامے میں شاعر کہتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کا۔ اب یہاں سے خود اذیتی شروع ہوتی ہے اور پچھتاوا۔ کہ زندگی میں جو ہمارا ایک عمومی نفسیات ہے، ہمارا عمومی رویہ ہے کہ ہمیں جو کام جس وقت کرنا چاہیے تھا ہم اس وقت اسے نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیے، یہ مجموعی فضا میں وہ پیچھے ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پاتے، اس وقت ہم یہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ وہ ہمارا خارج ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ہمارا جبر ہے نظام کا، وہ ہمارے سماجی روایات کا خوف ہے، اقدار کا خوف ہے، تہذیب کا خوف ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری انا کو بھی دخل ہے کہ ہماری جو انا ذات ہے وہ بھی ہمیں مجبور کرتی ہے ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو۔ اب آپ دیکھیے، جب وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ فرد کا داخل آمادہ ہے، اس کو وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ لیکن دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس سے یہ پس منظر میں یہ بین السطور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی خوف کھڑا ہے، کوئی جبر کھڑا ہے، کوئی نظام کھڑا ہے۔ اب منیر نیازی یہی کہتے ہیں کہ ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، یعنی بہت ساری ایسے ضروری افعال ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا ہوگا۔ یہ فرد کا داخل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایسا کریں گے، ہم یہ رویہ اپنائیں گے، یہ عمل دہرائیں گے، یہ چیز حاصل کریں گے، یہ جو اپنی زندگی میں ہمارے خواب ہیں ان کو پورا کریں گے۔ یہ سب ہم خود سے بھی وعدہ ہے، نظام ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی تعلق ہے۔ اب پھر یہ دیکھیے کہ جب ہم موجود میں ہوتے ہیں تو ہماری انا یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کچھ عمل سے روک لیتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اختصار ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ مختصراً ایک جملے میں ایک حصہ بیان کر دیا ہے، اب اسی کے جو اگلا مصرع اس میں وہ پورا منظر دوسرا بیان کر دیتے ہیں۔ ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، یہ ہمارا تعلق ذات سے بھی ہے اور خارج سے بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اس ایک جملے میں انہوں نے وہ سارا بیان کر دیا، یہ ضروری وعدہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، یہ ضروری وعدہ ہمارے سماجی رشتوں سے متعلق ہے، کوئی بھی عمل جو ہمیں کرنا چاہیے تھا بر وقت، یا ہم نے تہیہ کیا تھا کہ یہ ہم کریں گے اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے رشتوں میں، اپنے تعلق میں، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا۔ اب یہ داخل کی بات آ گئی کہ وہ جو ہمارا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، اب یہ دیکھیے نا، یہ وہ سارا جو ہے اس پس منظر میں وہ سارا سیاسی پس منظر نامہ بھی ہے، وہ ہماری تقسیم بھی ہے، وہ ہماری 71 کا وہ جو نظام ہے جنگ کا، وہ بھی سارا آپ دیکھیں تو ان سب میں ہمارے ہاں بہت سارے پچھتاوے ہیں کہ یہ باتیں ایسے اگر کر لی جاتی تو یہ حل ہو سکتی تھیں۔ وہ خارج اس کے ساتھ ساتھ بین السطور میں اس فضا میں چل رہا ہے اور اسے داخل کے پس منظر میں بتا رہے ہیں کہ داخل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا کسی فرد سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، تو ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، اور جب ہم سے تعلق ٹوٹنے لگتا ہے تو اس وقت ہم اسے دوبارہ بلانا اپنی انا کی توہین سمجھتے ہیں۔
ہم اسے نہیں بلا پاتے. کچھ دفعہ ہماری انا ہوتی ہے, بعض وقت کچھ خارجی اسباب ہوتے ہیں, ہمارے وہ جو بہت ساری بیرونی چیزیں اس میں عمل دخل ان کا ہوتا ہے, وہ سب ملا ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اس کو واپس بلانا, یعنی ہم اپنے کیے کو پلٹا نہیں سکتے, اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں. یعنی وہ بہت ساری چیزیں جو ہم ختم کر سکتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا. آپس میں جو دوریاں ہیں, جو آپس میں الجھاؤ ہیں, ان کو سلجھایا نہیں جاتا. جانے والے کو بلانا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی انا کھڑی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی چاہتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے. یعنی آپ چیزوں کو جیسی ہو رہی ہیں ویسا دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن آپ کی انا ذات جو ہے وہ اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو اس کیے ہوئے کو پلٹانا نہیں چاہتے کے باوجود بھی. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے, جانے والا جا چکتا ہے, ہونے والا واقعہ رونما ہو چکتا ہے, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ عمل بہت جلد کر لینا چاہیے تھا. پھر یہ جو رائے گانی ہے یہ خود اذیتی بن جاتی ہے, یہ پچھتاوا بن جاتا ہے. یہ پچھتاوا آپ کو مسلسل اذیت دیتا ہے کہ کاش اس وقت آپ نے ایسا کر لیا ہوتا تو یہ شاید جو اب حالات ہیں ایسا نہ ہوتا, یہ جو رشتہ ہے, یہ جو تعلق ہے, یہ ایسے ختم نہ ہوا ہوتا, یہ جو حالات ایسے بن گئے یہ ایسے نہ ہوئے ہوتے اگر اس وقت آپ کی انا آڑے نہ آ جاتی, آپ اس وقت یہ عمل کر جاتے اور اس نظام کو جیسا ہو رہا تھا اس کو ویسا نہ ہونے دیتے, تو آج شاید حالات ایسے نہ ہوتے. اب یہ پچھتاوا ہے, اب کیا کچھ نہیں جا سکتا. یہ احساس اس وقت ہوتا ہے, یہ ہماری نفسیاتی کیفیت بھی ہے, یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ ضائع کر چکے ہوتے ہیں. یہ زیاں کے بعد آپ کو احساس آتا ہے, لیکن اس وقت یہ احساس بے معنی ہوتا ہے. یہ احساس کوئی بھی معنی پیدا نہیں کرتا, یہ احساس کوئی بھی ایسی عملی صورت نہیں رہ چکی ہوتی اس وقت کہ اس بات کو دہرایا جا سکے یا ان حالات کو درست کیا جا سکے. اب دیکھیے آگے پھر منظر بدلتا ہے. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بنانا ہو. اب دیکھیے دو باتیں ہیں, مدد کرنی ہو اس کی, وہ اختصار تھا چلے گا, مدد کرنی ہو اس کی یہ ایک پورا حصہ ہے. یار کی ڈھارس بنانا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بس میں ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو سنوار سکتے ہیں, کسی کے کام آ سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں. یہ پھر آپ نے وہ ذہن میں رکھنا کہ یہ سارا منظرنامہ ہے, یہ خارج کی بات بھی ہے, یہ داخل کی بات بھی ہے, یہ اس پہ ہمارے پورے سماجی پس منظر میں بھی ہے, اور یہ فرد کے ساتھ تعلق میں بھی ہماری نفسیات ایسی ہے. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بنانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ وہ جو اس کو درپیش مسائل ہیں, وہ جو اس کی حالت ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, آپ عملی طور پر اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ عملی کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے, آپ کے پاس اسباب نہیں ہوتے, وسائل نہیں ہوتے, لیکن صرف اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا دیں تو یہ بھی کسی شخص کے لیے کافی ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا تھا, یہ میرے اسباب نہیں تھے. منیر نیازی کہتے ہیں کہ اسباب ہونا لازمی نہیں ہے, دوسری صورت یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ موجودگی کا احساس دلا دیں, اس کو ساتھ ہونے کا احساس دلا دیں. مدد کرنا ہو اس کی, یار کی ڈھارس بنانا ہو. اب دوسری صورت یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ اس کی ہمت بنائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہونے کا, اسے تعلق کا یقین دلائیں, اسے اپنے اخلاص کا یقین دلائیں, تو بھی یہ جو تعلق یا رشتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں. بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو, دیرینہ رستوں پر ملنے جانا یعنی پرانی طرز پر تعلق استوار کرنا. زندگی کے نشیب و فراز میں, اتار چڑھاؤ میں, حالات کے ذریعے ہمارے تعلقات جو ہے وہ کم پڑتے جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ان کی تجدید نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق استوار نہیں ہوتا. وہ جو ہمارے درمیان خلا ہے وہ ہمارے رشتوں کو نگل جاتا ہے. بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے رویے بدلتے جاتے ہیں. پھر جب رویے بدلنے لگتے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ہم بر وقت جو ہے وہ گلے شکوے دور کریں, ایک دوسرے سے میل ملاقات کریں, ایک دوسرے کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں, اور پرانے رستوں پر یعنی پرانے طرز پر, وہ جو ہمارے پرانے رشتے تھے اس طرز پر اس کو بحال کریں. لیکن ہم اپنی زندگی کے اس دھارے میں ایسے بہتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے, ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ گہنا رہے ہیں, ہمارے تعلق جو ہے وہ ماند پڑتے جا رہے ہیں. لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو اس وقت ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں, یعنی اس وقت رشتوں میں اتنا خلا آ چکا ہوتا ہے کہ جس کو پاٹنا, جس کو ملانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے, لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے, ہمیشہ دیر کر دیتا. یہ احساس ہونے تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ ہمارا تعلق اس قدر ہمارے درمیان ایک دوسرے سے بود یا دوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ پرانی طرز پر استوار نہیں کیا جا سکتا. وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ رشتوں کو پرانے طرز پر, پرانے اسلوب پر استوار کیا جا سکے. بدلتے موسموں کی, اب یہ جو ماضی پرستی کی ہم نے اگلی بات کی تھی, بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو,
کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اب یہ دیکھیے، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو وقت بدلتا ہے، نئے عہد میں اب جب نئے دور میں آئے ہیں تو آپ کو حالات موجود میں جو وہ موجودہ حالت ہے اس میں جینا ہوتا ہے، جو موجودہ زمانہ ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چیز آپ کے لیے ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نئے عہد میں، نئے دور میں جب حال میں موجود ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حال میں بہت سارے تعلق کھو رہے ہیں، بہت سارے رشتے کھو رہے ہیں، یہاں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان پر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ماضی میں ہم نے وہ جو دیکھیں نا پیچھے سارا ماضی چلتا آ رہا ہے کہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ماضی کی ہے، ماضی پرستی ہے، ہم وہ ماضی کو تو روتے رہتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے یہ رویے اپنائے جن کی وجہ سے ہمارے رشتے ختم ہو گئے، یہ معاملات سارے ہمارے سامنے پیش آئے، لیکن اسی میں پھر ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جو حال ہے ہم اس میں اپنے رویے درست کریں، حال میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم اپنائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری ماضی پرستی ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو ہم نہیں لگاتے۔ اب آپ کا کام یہ کہ اس ماضی کو چھوڑ کے حال کو ضائع نہ کریں، حال میں وہ رویہ نہ اپنائیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو روتے رہتے ہیں، ماضی پر پچھتاتے رہتے ہیں، ماضی کی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس اذیت کے دوران ہم حال کو پھر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں پھر تب کیونکہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو ہمیں جب احساس ہوتا ہے تو پھر یہ حال ماضی بن چکا ہوتا ہے اور یہ پھر ہمارے پچھتاوے کا حصہ ہو جاتا ہے اور ہماری خود اذیتی جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، یعنی کچھ چیز رویے ایسے ہوتے ہیں، زندگی کی کچھ تلخیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے، جن کو درگزر کرنا، جن کو نظر انداز کر کے زندگی کو آگے شروع کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں بھلاتے، اور حال موجود کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے، تو اب یاد رکھنے کی چیز حال ہے، موجود ہے، جس کی طرف آپ کا متوجہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لمحے، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں، ان کو آپ نے چلانا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ لمحے جو آپ کی زندگی کا ایسا حصہ ہوتے ہیں جو ایک کرب پر مبتلا ہے اور وہ گزر چکا، تو اس کو بھلانا ہوتا ہے، اس سے سیکھنا ضرور ہوتا ہے ماضی سے، لیکن ماضی میں رہنا نہیں ہوتا، تو ہم الٹ چلتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ماضی پرستی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جن چیزوں کو بھلا دینا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے ان کو ہم مسلسل اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ چلائے رکھتے ہیں، جس سے ہم اپنے موجود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیں، یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، ہم جب وقت گزر جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ اس چیز میں ڈوبے رہنے سے بجائے یہ جو کرب میں نے مسلسل ساتھ لے کے چلا، اس کو ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہیے تھا، اس لمحے کو زندگی کو بھلا دینا چاہیے تھا، اس سے درگزر کرنا ہی بہتر تھا، اس سے آگے گزر آنا میرے لیے بہتر تھا۔ لیکن یہ ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس سے گزر چکے ہوتے ہیں اور اس وقت دیر ہو چکی تھی، پھر یہ دیکھیے پھر ہم وہی ماضی میں ہیں۔ اب یہ احساس بھی تو ماضی ہے کہ بھئی مجھے یہ یاد رکھنا تھا، یہ بھولنا تھا، یہ کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، اب میں یہ حال میں سوچ رہا ہوں، اب دیکھیے میں پھر اسی ماضی میں ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مسلسل ہماری نفسیاتی کمیات، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیے اس لمحے جب شاعر یہ کہہ رہا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں فلاں فلاں میں، اب دیکھیے پھر وہ ماضی پرستی میں مبتلا ہے، وہ اسی پچھتاوے میں پھر مبتلا ہے، وہ پھر اسی خود اذیتی سے گزر رہا ہے۔ اگلا شعر بہت اہم ہے، اگلا جو حصہ ہے اس کا نظم کا، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ یہ موت تعلق کی موت ہے، یہ موت رشتے کی موت ہے، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا۔ ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا وہ منظر آپ کے سامنے ہے، 1971 بھی آپ کے سامنے ہے، پھر جو ہم تقسیم میں جو کچھ ہم پر گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ سب مجموعی فضا ہے، پھر مسلسل جو ہمارے ہاں یہاں تبدیل ہوتی فضا تھی، منیر نیازی نے جو سارا عہد دیکھا، یہ سارا عہد اس کے پیچھے کھڑا ہے، یعنی یہ داخل کی بات خارج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے ہم فرد کی زندگی سے یا فرد کی نفسیات سے یا فرد کے فرد سے تعلق کی بنیاد پر ہم اس پورے سماجی رویے کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے آئیں گے۔ اب وہ سماجی رویہ بھی ہے ہمارا، اور یہ داخل میں ایک فرد کا رویہ بھی ہے، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، یعنی اب رشتے کو تعلق کو مرنے سے پہلے ہمارے اندر بہت ساری غلط فہمیاں جو جنم لیتی ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جون نے کہا تھا ایک ہی سانحہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ یہ جو ہمارے درمیان ایک خلا رہا کہ ہم ایک دوسرے سے جب غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں تو وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے بانٹیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ اب دو جو اشخاص کا تعلق ہے تو وہ اپنی جگہ پر اس اذیت میں مبتلا رہتا ہے کہ اس نے وہ جو غلط فہمی جنم لے جو اس نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا،
ادھر سے یہ شخص اب وہ اس رویہ جو اس کے ذہن میں اس کی بدگمانی کی وجہ سے بدگمان ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس سے مسلسل کہ اس کی وضاحت کی بجائے ادھر سے بھی بدگمانی ہوتی ہے اس رویے پر۔ یہ جو دونوں طرف کی بدگمانی ہے، یہ جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے متعلق شک میں مبتلا ہونا ہے، یہ رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی اس کو ہم نے دور نہیں کیا، اب اس سے کیا ہوا، وہ اتنا بودھ پیدا ہو جاتا ہے، اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دل اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس تعلق کو دوبارہ استوار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ہوتا کہ وہ غلط فہمی تھی، سچ کچھ اور تھا، حقیقت اور تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری خارجی وجوہات کی بنیاد پر یا بہت سارے اور اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کسی سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھا سکتے، کسی سے کیا گیا تعلق نہیں پورا کر سکتے، کسی کی جو توقعات ہیں ان پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اب داخل میں آپ کی اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ تعلق ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو بدگمانی ہے وہ ایک دوری پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے بات کر لی ہوتی، اس شخص کو سمجھا دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا کہ اصل جو اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ یہ ہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ اس کے سبب تھے جو ہمارے تعلق میں دوری۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے فائدے کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، یا جو آپ نے رویہ رکھا وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا اس لیے اس کے درمیان ایک غلط فہمی جنم لیتی ہے اور تعلق مر جاتے ہیں، رشتے مر جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ موت اس تعلق کی، اس بھروسے کی، اس رشتے کی، اس اعتماد کی موت ہے۔ لیکن اگر حقیقت آشکار کر دی جاتی، سمجھا دیا جاتا، سمجھ لیا جاتا کہ اس کے اسباب کیا تھے، تو رشتہ مرنے سے بچ جاتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم رشتے کھو دیتے ہیں، جب ہمارے تعلقات مر چکے ہوتے ہیں، جب ہمارے درمیان دوریاں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اگر ہم نے بر وقت ایک دوسرے سے گفتگو کر لی ہوتی، ایک غلط فہمیاں دور کر لی ہوتی، حقائق جان لیے ہوتے، تو ہمارے رشتے نہ مرتے، ہمارے تعلقات نہ ختم ہوتے، ہمارے اندر یہ جو مسائل پیدا ہوئے، یہ جو مصائب پیدا ہوئے، جو ہم نے ساری ایک جدائی دیکھی، ایک رشتوں کو ہم نے مرتے دیکھا، یہ سب نہ ہوتا اگر سمجھ لیا جاتا، اگر حقیقت کو جان لیا جاتا۔ لیکن یہ احساس کب ہوتا ہے، جب ہم دیر کر چکے ہیں، جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، یہ احساس ہمیں تب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ المیہ کا بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاعر ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ یہ ہمارا رویہ جو ہے، یہ رویہ ہمیں ترک کرنے چاہیے، ورنہ پھر ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے پچھتاوا ہی ہے، پھر ہمارے لیے خود اذیت ہی ہے، ہم اس میں ہی جلتے رہیں گے۔ تو اب اس کی یہ جو ایک کیفیت، یہ تو ہماری موجود کیفیت ہے۔ تو اب شاعر، میں نے کہا نا کہ منیر نیازی مبلغ نہیں بنتا، وہ کوئی واضح نہیں دیتا، واضح کوئی ایک منظر نہیں دیتا، واضح کوئی ایک احتجاج نہیں بلند کرتا، اس کے ہاں یہی ہے، وہ قاری پر چھوڑ دیتا۔ اب دیکھیے، اس نے یہ آپ کو بتایا کہ اس کے نتیجے میں آپ خود اذیتی اور پچھتاوے سے گزریں گے، لیکن دوسرے طرف دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی اس کی یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ان رویوں کو ترک کرنا ہے اگر ہم پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم رشتوں کو موت سے بچانا چاہتے ہیں، تعلقات کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سب رویے ترک کرنے ہیں، ان چیزوں کو بر وقت کرنا ہے تاکہ ہم پھر اذیت اور پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ہے منیر نیازی کی